السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ نظام قدرت ہے کہ ہر دور میں اور ہر جگہ کچھ بدبخت اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو مٹانے اور گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہر دور میں بعض خوش نصیب دین خداوندی کی خدمت اور حفاظت کرتے ہیں، دینی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور دین کے خلاف ہونے والے سازشوں کو ناکام بناتے ہیں۔ خدام دین کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں دین اسلام دیگر ادیان پر غالب آ جائے، مگر ظاہر ہے کہ کوشش کے نتائج اتنے ہی حاصل ہوتے ہیں جتنے اللہ جل جلالہ چاہے۔ بعض حضرات کی کاوشوں میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ ان سے ایک دنیا دینی فوائد حاصل کرتی ہے، بلکہ کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی مقررہ زندگی گزار کر قبر میں چلے جاتے ہیں، مگر ان کے کارناموں کے فوائد امت بعد میں بھی حاصل کرتی رہتی ہے۔ دین اسلام کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے والی عالی مرتبت شخصیات میں ایک عظیم الشان نام غوث الثقلین محبوب سبحانی ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کا ہے، جن کی بے پناہ خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں محی الدین کہا جاتا ہے۔ دینی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے جو کوششیں کیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایسی برکت عطا کی کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے ذریعے احیاء دین ہو رہا ہے۔ آپ نے خدمت دین کے لیے افراد کی ایک کھیپ تیار فرمائی اور نہایت وقیع علمی کتابیں لکھیں، جن سے آج بھی امت رہنمائی حاصل کرتی ہے، بلکہ خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرفتوح بھی اپنے روحانی تصرفات کے ذریعے احیاء دین کر رہی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء دین کے لیے آپ کی خدمات کو خوب خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ میرے پیر لاثانی محی الدین جیلانی، نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی، علی کے لاڈلے نور نگاہ حضرت زہرا رسول اللہ کے جانی محی الدین جیلانی، لقب ہے قطب ربانی شرف محبوب سبحانی، ہے رخ قندیل نورانی محی الدین جیلانی۔ مختصر سوانح۔ غوث الثقلین محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 1078 عیسوی کو ایران کے صوبہ گیلان یعنی جیلان کے ایک نہایت علمی و مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ بچپن کے ابتدائی ایام کے بعد 18 سال کی عمر تک یہیں حصول علم میں مصروف رہے، پھر والدہ سے اجازت لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوئے اور 9 سال تک بغداد میں اکابر اساتذہ سے ظاہری و باطنی علوم حاصل کیے۔ بعد ازاں 25 سال تک عراق کے مختلف جنگلوں، بیابانوں اور ویران مقامات پر عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدات میں مشغول رہ کر منازل سلوک طے کیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عالی پر واعظ و نصیحت اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور 40 برس تک احیاء دین متین کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ بالآخر 561 ہجری 1166 عیسوی کو 91 برس کی عمر شریف میں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کیا۔ تعلیمات غوثیہ کی اہمیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں صادقین کی معیت یعنی ان کے ساتھ سے فقط جسمانی معیت مراد نہیں، کیونکہ مکمل طور پر جسمانی معیت ان صادقین کے ساتھ بھی ممکن نہیں جو انسان کی زندگی میں موجود ہیں۔ کام کاج، گھر بار اور دیگر تقاضے مکمل معیت سے رکاوٹ ہیں، اور فوت شدگان کی جسمانی معیت تو ناممکن ہے۔ آیت کریمہ میں حسب قدرت جسمانی معیت کے ساتھ ساتھ عقائد و افکار
اور اچھے اعمال و کردار میں صادقین کا اتباع اور موافقت مراد ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ جملہ بھی لکھا، اَیْ کُونُوا عَلَى مَذْهَبِ الصَّادِقِینَ وَسَبِیلِہِم، یعنی ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے مذہب اور ان کے طریقے پر قائم رہو۔ اس تشریح کے مطابق اگر کوئی شخص مغرب میں ہے مگر اس کا نظریہ اور کردار مشرق میں رہنے والے اللہ کے پیارے بندے جیسا ہے اور اس سے محبت و پیار ہے تو یہ اس کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ غوث الثقلین محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ ان جلیل القدر شخصیات میں سے ہیں جن کی معیت اور پیروی کا اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا۔ آپ کی تعلیمات اس دور کے فتنوں میں بھی امت کی بہترین رہنمائی کرتی ہیں۔ خوف خدا ایمان کے کچھ اوصاف ہیں جنہیں اختیار کرنے سے ایمان کامل ہوتا ہے، یعنی ایمان قبول کرنے کے بعد اس کی تکمیل کے لیے اپنے اندر کچھ خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان اوصاف میں سے بعض اس قدر اہم ہیں کہ اگر وہ نصیب ہو جائیں تو بقیہ اوصاف بآسانی حاصل ہو جاتے ہیں۔ انہی بنیادی اور اہم ایمانی اوصاف میں سے خوف اور رجا بھی ہیں۔ قرآن و سنت میں سکھایا گیا ہے کہ مسلمان اپنے دل میں خوف بھی رکھے اور امید بھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت، اس کی شان بے نیازی و عدم مسئولیت اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کر کے اپنے گناہوں کے انجام سے ڈرتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی شان رحیمی کا تصور کر کے اس کی رحمت و بخشش سے قوی امید بھی وابستہ رکھے۔ غوث اعظم اور خوف خدا مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک موقع پر لوگوں نے غوث سمدانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا کہ کنکریوں پر اپنا چہرہ اقدس رکھ کر نہایت عاجزی سے عرض کر رہے ہیں، اے خداوند ببخشائی و اگر مستوجب عقوبتم مراب روز قیامت نابینا بر انگیز تا در روئے نیکا شمسار نباشم۔ اے اللہ مجھے بخش دینا اور اگر میں سزا کا ہی مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھانا تاکہ میں نیکوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں۔ بزرگوں نے سچ فرمایا، جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے اس کے سامنے عاجزی و انکساری میں بھی اتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب علماء دین پر عمل کا پیغام دیں اور بداعمالی پر وعید سنائے تو کہتے ہیں مولوی ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ کاش ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں کھانے والوں کو آپ کے لنگر سے خوف خدا کی خیرات بھی عطا ہو جائے۔ دینی علوم سے غفلت پر تنبیہ۔ علم اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ایک ہے۔ قرآن و سنت میں جا بجا علم کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ علم کے حوالے سے یہ بات نہایت افسوسناک ہے کہ ہم عصری علوم کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اس سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دینی علوم سے اکثر لاپرواہی برتتے ہیں، نہ خود اس طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی اولاد کو اس عظیم دولت سے بہرہ مند کرتے ہیں۔ حالانکہ علم دین وہ دولت ہے کہ حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ جسے نوازنا چاہے اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے۔ غوث پاک کی تنبیہ۔ ایک معروف نحوی ابو محمد بن خشاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں جوانی میں علم نحو یعنی عربی گرامر پڑھتا تھا۔ لوگ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حسین گفتگو کی تعریفیں کرتے، مجھے بھی آپ کی تقریر سننے کا شوق تھا مگر وقت میں گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ ایک دن اتفاقاً میں آپ کی محفل میں حاضر ہوا، آپ نے تقریر فرمائی تو میرے پسندیدہ علم یعنی علم نحو کے نکات نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی دلچسپی نہ ہوئی اور میں نے دل میں کہا ضاع الیوم منی، آج وقت ضائع ہو گیا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فوری طور پر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ویلک تفضل النحو علی مجالس الذکر وتختار ذلک اصحبنا
नुसय्यिरुका सिबवैह, तुझ पर अफसोस है कि तू नह को महाफिल जिक्र से बरतर समझता है और नह के पीछे पड़ा हुआ है। हमारी सोहबत में रह, हम तुझे नह के मशहूर इमाम सिबवई की तरह बना देंगे। चुनांचे वो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रहे और मुख्तलिफ उलूम नक़लिया व अक़लिया पर महारत हासिल की। इल्म कलाम के बजाय इल्म लदुन्नी। शेख शुयूख शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह बानी सिलसिले सोहरवर्दिया फरमाते हैं, मुझे इल्म कलाम का बहुत शौक़ था। मैंने उसकी किताबें हिफ्ज़ कर ली थी और उसमें खूब माहिर हो गया था। मेरे चचा सैयदी नजीबुद्दीन अब्दुल कादिर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह मुझे मना फरमाते थे, मगर मैं बाज न आता था। एक रोज़ वो मुझे साथ लेकर बारगाहे गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह में हाजिर हुए। रास्ते में मुझे फरमाया, उमर, हम उस हस्ती के पास हाजिर होने वाले हैं जिसका दिल अल्लाह ताला की तरफ से खबर देता है। उनके सामने एहतियात से हाजिर होना ताकि उनके दीदार की बरकत हासिल हो सके। जब हम हाजिर बारगाह हुए तो उन्होंने गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ की, ये मेरा भतीजा इल्म कलाम का शौकीन है, मैं मना करता हूँ लेकिन बाज नहीं आता। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उमर, तुमने इल्म कलाम में कौन सी किताब हिफ्ज़ की है? मैंने अर्ज़ की, फला फला किताबें। कहते हैं, फ़अमर यदहु अला सदरी फ़वल्लाहि मा नज़अहा व अना अहफ़ज़ु मिन तिलकल कुतुबि लफ़ज़तन व अनसानिल्लाहु जमीअ मसाइलिहा वलाकिन वफ़्फ़रल्लाहु फ़ी सदरिल इल्म लदुन्नी फ़िल वक़्तिल आजिली फ़क़ुमतु मिन बैन यदैहि व अना अंतिक़ु बिल हिक्मा। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पर फेरा। अल्लाह ताला की कसम, अभी आपने हाथ हटाया नहीं था कि मुझे इन किताबों में से एक लफ्ज़ याद न रहा और अल्लाह ताला ने तमाम किताबों के मसाइल मुझे भुला दिए। हाँ, अल्लाह ताला ने मेरा सीना फौरन इल्म लदुन्नी से भर दिया। मैं आपके पास से उठा और हालत ये थी कि मेरी ज़बान पर हिकमत की बातें जारी हो चुकी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, इराक में सबसे आखिरी नामवर तुम होगे, तुम्हारे बाद इराक भर में कोई इतना मशहूर नहीं होगा। शेख शुयूख सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बादशाह तरीक़ हैं और तमाम आलम में यकीनन तसर्रुफ़ फरमाने वाले हैं। लम्हे फ़िक्रिया। इल्म नह और इल्म कलाम दोनों ही बुनियादी तौर पर दीनी उलूम है, मगर कुरान और सुन्नत को छोड़कर इनके पीछे पड़े रहना दानिशमंदी नहीं। तवज्जो तलब बात यह है कि अगर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात के मुताबिक कुरान और सुन्नत से गाफिल होकर दीन से मुताल्लिक़ा उलूम में इन्हेमाक भी नापसंदीदा है, तो कुरान और सुन्नत से गाफिल होकर खालिस दीन दुनियावी उलूम के पीछे पड़े रहना कितना मायूब होगा। मोहतरम सामिईन और नाज़रीन, आज बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और खूब शेयर करें।